بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دادا اسلامک چینل اس لیے بنایا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر دین کے بارے میں جو غلط سلط معلومات پھیلی ہوئی ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور صحیح بات آپ کے علم میں لائی جائے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران میں صبیہ جعفری کا جو چینل ہے کھیل تماشا کے نام سے، اس میں میری مصروفیات تھیں، اس وجہ سے اور اسی دوران اتفاق کی بات ہے کہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے اوپر نہ صرف یہ کہ پابندی لگائی گئی بلکہ یہ حکم دیا گیا تمام مساجد کو کہ ان کے خلاف تقاریر کی جائیں، جسے وہ خطبہ کہتے ہیں۔ تو خیر اس وقت تو فوری طور پر میں کچھ نہ کر سکا اس سلسلے میں، لیکن اب میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کی تلافی کسی صورت سے کروں۔ چنانچہ میں آپ کے علم میں یہ بات لا رہا ہوں کہ یہ جو ایک مہم ہے تبلیغی جماعت کے خلاف، جو مہم چلائی گئی ہے، اس کے اندر تمام پوری مشینری حرکت میں ہے، اور وہ لوگ بھی جن کو وہاں سے ریال مل رہے ہیں۔ اسی کے اندر نور ٹی وی جدہ کے محمد عاقل صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں ایک سفید، اب میں کیا کہوں اسے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دشنام ترازی ہے اور سخت زبان ہے، سفید جھوٹ بول کے انہوں نے اس کی توجہ اس طرف سے مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، انہیں گالیاں بکی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں کی انہوں نے۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 2017 میں جب دارالعلوم دیوبند نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی تھی تو اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش رہے؟ اب اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ بھی دکھائے ہیں، تو آپ کی سمجھ میں بات صحیح طور پہ اس وقت آئے گی جب کہ آپ یہ ایک آدھے منٹ کا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا یہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا اگر گالیوں کا ہی وہ شخص مستحق ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ دارالعلوم دیوبند پر آپ لوگ کیوں خاموش رہے جب 2017 میں جناب محتمم صاحب نے یہ سرکولر جاری کیا اور جس میں کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی دارالعلوم دیوبند کا اسٹوڈنٹ، کوئی بھی دارالعلوم دیوبند کا استاد اگر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں پایا گیا تو ہم اس کو تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند سے برخاست کر دیں گے، نکال دیں گے۔ یہ آپ نے کلپ ملاحظہ فرما لیا۔ اس کلپ کے اندر آپ نے خود سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا یہ سرکولر ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ خبردار جو کسی نے، طالب علم نے یا استاد نے اگر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیا تو اس کو نکال باہر کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ اصل سرکولر جو ہے وہاں کا، جس کو انہوں نے دھندلا سا دکھایا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے، اس سے پہلے بھی میں ان کی یہ غلط بیانی سامنے لا چکا ہوں کہ شیخ صالح الفوزان کی آواز دور سے چلا کے اور خود سے ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، اور غلط سلط اپنی طرف سے باتیں لگا کے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں شیخ صالح الفوزان۔ اور اب یہ انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، تو یہ آپ جب آپ اپنی آنکھوں سے اس سرکولر کو دیکھیں گے جو ایک ضروری وضاحت کے نام سے دارالعلوم دیوبند سے جاری کیا گیا تھا، تو پھر آپ کے علم میں یہ بات آئے گی۔ اب آپ دیکھیے اپنے پورے اسکرین پر میں اسے چلاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے وہ سرکولر ہے دارالعلوم دیوبند کا، جس کے اندر کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر انتظامی اور اندرونی امور میں کچھ ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ ان کے دو دھڑے بن گئے، اور دارالعلوم دیوبند کے لوگ چونکہ ان سرگرمیوں میں، ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر اس قسم کا الزام لگنے لگا کہ یہ تو فلاں دھڑے کے ساتھ ہیں، یہ تو فلاں دھڑے کے ساتھ ہیں۔ اس لیے انہوں نے عارضی طور پر خود کو ان سرگرمیوں سے بالکل الگ رکھنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا جب یہ ان کے اندرونی اختلافات آپس میں جو انتظامی ہیں وہ طے ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ اس میں شرکت کریں گے۔ یہ بات کہی گئی جس کو انہوں نے یہ رنگ دیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ توحید کی دعوت کہتے ہیں، ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور بولتے آپ سفید جھوٹ ہیں معذرت کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
میری آیات کو تھوڑے مول کے عوض فروخت مت کرو، تو یہاں تھوڑے مول کے عوض فروخت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ چاہے دنیا جہان کی دولت تمہیں دے دی جائے مگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح صحیح اور سچ سچ بیان کرو۔ تو یہ آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ بہرحال ہمیں ہمدردی ہے۔ سلسلہ معاش کے لیے آدمی کو پیٹ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ جو ہیں دین کے معاملے میں ایسی غلط بیانی نہ کریں، کوئی اور ذریعہ دیکھ لیں۔ اور ان لوگوں کو جو آپ کے فالوورز بیچارے جو ہے سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے قرآن و سنت کی اور توحید کی بات کرتے ہیں اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ درست ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ وہ لوگ آپ سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔